بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے SEO پہ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں یا آن لائن کا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ SEO کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ گوگل کے اوپر جب ہم کوئی سرچ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیج گوگل کے پہلے سرچ پیج پہ آئے۔ ان کے سرچ انجن کی جو سرچ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ہماری پروڈکٹ ہے، لیٹ سے ہم سیویاں بیچتے ہیں، اور کوئی شخص بھی سیویوں کے بارے میں پوچھے، گوگل میں انکوائری کرے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا پیج جو ہے اس کے سامنے، ہماری ویب سائٹ، ہمارا سوشل میڈیا کے پیج سب سے پہلے اس کے سامنے وہ آئے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور ون آف دوز تھنگز از کالڈ SEO، سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ یعنی کہ ہم اپنی ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پیجز کو اس طریقے سے اسے آپٹیمائز کرتے ہیں، اس میں کچھ ایسے ورڈز ڈالتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص ہماری پروڈکٹ کے بارے میں کویسچن کرے، انکوائری کرے، کیوری کرے گوگل میں، تو ہمارا پیج جو ہے وہ اس کے سامنے آئے۔ دنیا کی عام مثال میں دوں گا، میں سادی مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ بہت سارے ساتھی ہمارے جو ہیں وہ اس فیلڈ سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیٹ سے آپ کو ایک مزدور چاہیے، ایک مزدور چاہیے، گھر میں کوئی کام کروانا ہے، کوئی کھدائی کا کام کروانا ہے یا کوئی آپ نے صفائی کروانی ہے، تو آپ کو ایک مزدور چاہیے، اور آپ ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو بہت سارے جہاں پہ مزدور بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک مزدور چاہیے، آپ دیکھتے ہیں۔ اب آپ کیا دیکھیں گے کہ آپ کو مزدور جب چاہیے تو کس قسم کا مزدور چاہیے؟ آپ دیکھیں گے یار بہت بوڑھا نہ ہو جو کام ہی نہیں کر سکتا، بالکل بچہ نہ ہو جس کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے، جوان ہو، طاقتور ہو، اگر آپ نے کھدائی کا کام کرنا ہے وہ کھدائی کر سکے، مضبوط ہو، یہی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ بیچ میں نہ ہو، یار کوئی کرمنل تو نہیں لگ رہا، شکل سے کوئی ایسا تو نہیں لگ رہا کہ میں اسے گھر میں لے کے جاؤں تو وہاں پہ کوئی کرائم وغیرہ کرنے کی صورت میں حال میں آ جائے۔ ایسے ہی ہے۔ اور کیا دیکھیں گے؟ آپ یہ بھی دیکھیں گے اگر میں اس سے بات کروں تو میں اس کی بات سمجھ سکوں، کوئی اور لینگویج ہی نہ بولتا ہو۔ مثلا بہت سارے ہمارے پٹھان بھائی آتے ہیں وہاں سے مزدوری کے لیے، ان کو اردو نہیں آتی ہوتی، اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا تو ظاہر ہے آپ اس کو ہائر نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ہے، یہی چیز، بالکل یہی چیز جب کوئی شخص انکوائری کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو گوگل آپ کے پیجز کو جب سرچ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو کسٹمر ہے جو اس سے انکوائری کر رہا ہے، اس کے کرائٹیریا اور اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ اگر تو آپ کو پورے اترتے ہیں تو وہ آپ کے پیج کو اس کے سامنے لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لیٹ سے آپ نے گھر میں رنگ کا کام کروانا ہے، انہی مزدوروں میں آپ کیا دیکھیں گے؟ ایسے لوگ دیکھیں گے جنہوں نے ہاتھ میں برش پکڑا ہوگا، رنگ والا ڈبہ پکڑا ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ رنگ والا ہے۔ اگر ایک شخص نے بیلچہ پکڑا ہوا ہے تو کیا پتہ لگے گا؟ یہ شخص کھدائی کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اگر رنگ کا کام کروانا ہے گھر میں تو آپ بیلچے والے بندے کے پاس نہیں جائیں گے، آپ اس سے بات نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں، آپ اس مزدور کی جگہ ہیں، اب آپ اس مزدور کی جگہ ہیں، آپ اپنے اندر، اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آئے جس کو مزدور کی ضرورت ہو، تو وہ اندر آپ کے اندر کون سی کوالٹیز ڈھونڈے گا؟ یہی جو کوالٹیز آپ ڈھونڈ رہے تھے، ڈیفینیٹلی جو شخص آپ کو ڈھونڈنے آئے گا وہ آپ کے اندر وہی کوالٹیز ڈھونڈے گا۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسی جگہ پہ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ آپ مضبوط نظر آئیں۔ اگر آپ رنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں رنگ کا برش پکڑ کے کھڑے ہوں گے، آپ کھدائی کا کام کرتے ہیں تو آپ بیلچہ پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔
اور اگر آپ جنرل مزدور ہیں تو آپ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے کہ جو بھی شخص آئے وہ محسوس کرے کہ یار آپ کام کے بندے ہیں۔ سیم یہی چیز آپ نے جس وقت آن لائن کام کرنا ہے، اپنی ویب سائٹ بنانی ہے، اپنے پیجز بنانے ہیں، تو ان کے اوپر کچھ ایسی چیزیں آپ نے شو کرنی ہیں کہ دیکھنے والے آپ کی ویب سائٹ، آپ کے پیج کے اوپر اٹریکٹ ہوں، اور وہ آپ کی ویب سائٹ پہ عموماً گوگل کے تھرو پہنچتا ہے۔ اب گوگل کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہیں؟ تو اس کے لیے کی ورڈز یوز کرتے ہیں۔ گوگل آپ کے ورڈز یوز کرتا ہے۔ آپ نے جو ورڈز اپنے ویب سائٹ میں لگائے ہوتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں، وہ ورڈز کو کرال کرتا ہے، وہ ورڈز کو سرچ کرتا ہے، اور اس کے مطابق وہ ورڈز کو آپ کی ویب سائٹ کو رینک کرتا ہے۔ یعنی کہ جو ٹاپ رینکنگ کی ہوگی ویب سائٹ وہ سب سے اوپر آئے گی، اس کے بعد سیکنڈ رینک کی، اور اس کے بعد تھرڈ رینک کی۔ آپ کسی شخص نے سیویاں خریدنی ہے تو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر سیویوں کا لفظ ہے تو پھر آپ کی ویب سائٹ اس کے سامنے آئے گی۔ اگر اس میں سیویوں کا لفظ نہیں ہے تو پھر وہ ویب سائٹ، چاہے آپ نے جتنی مرضی تصویریں لگائی ہوں، چاہے آپ گھر میں بیٹھ کے سیویاں بناتے ہوں، فیکٹری ہو، لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ میں سیویوں کا لفظ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی سیویوں کے سرچ رزلٹ میں نہیں نظر آئے گی۔ تو یہ جو ورڈز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کی ورڈز۔ اور یہ کی ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ یہ کی ورڈز بیسیکلی وہ ورڈز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ رینک ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق آپ اپنے کی ورڈ سوچتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کرواتے ہیں، آپ کا کی ورڈ ہوگا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس، اور یہ کی ورڈز جو ہیں ہم اس کی پہلے تحقیق کرتے ہیں۔ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، پیڈ پلیٹ فارم بھی ہیں اور فری پلیٹ فارم بھی ہیں، جہاں پہ آپ اپنے کی ورڈز کو سرچ کر کے آپ ان کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگ ڈھونڈتے بھی ہیں کہ نہیں لفظ۔ فار ایگزامپل کچھ ویب سائٹس ہیں جن کا میں نام بتاؤں گا جو اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کی ورڈ سرچ کے لیے، ریسرچ کے لیے ایکچولی۔ سیمرش، گوگل کی ورڈ پلانر، اوبر سجیسٹ، ورڈ اسٹریم، اور بہت سارے ہیں۔ ورڈ اسٹریم اس میں فری ہے، باقی گوگل کی ورڈ بھی فری ہے۔ اوبر سجیسٹ، سیمرش جو ہے یہ پیڈ ٹول ہیں، کچھ آپ کو یہ تھوڑا بہت فری بھی فیچرز دیتے ہیں۔ ہر شخص نے اپنی پسند کے مطابق اپنا سافٹ ویئر جو ہے فائنلائز کیا ہوتا ہے جس کو یہ یوز کرتا ہے۔ اب میں نے جس وقت سرچ کرنا ہے، لیٹ سے میں آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورسز کے بارے میں سرچ کروں گا، تو میں نے ورڈ اسٹریم میں سرچ کیا تو اس نے مجھے کوئی 500 کے قریب ورڈز دے دیے، کی ورڈز دے دیے جو میرے کی ورڈ سے ملتے جلتے ہیں۔ اب اس کے آگے جو اس نے مجھے رزلٹس میں چیزیں دی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے سرچ والیوم، یعنی کہ منتھلی اس ورڈ کو کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کمپٹیشن، یعنی کہ کتنی زیادہ ویب سائٹس میں وہ لفظ یوز کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈیجیٹل آن لائن کورسز ہے، اگر 10 لاکھ ویب سائٹ ہے اس میں یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے 10 لاکھ ویب سائٹس میں کمپٹیشن ہونا ہے۔ پھر تیسری چیز ہوتی ہے سی پی سی، کاسٹ پر کلک۔ اگر آپ پیڈ ایڈز چلاتے ہیں تو آپ کی پر کلک کتنی کاسٹ آتی ہے یہ بھی اس میں دیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے انالیٹکس ہوتے ہیں جو ان ریزلٹس میں آتے ہیں، لیکن سب سے مین چیزیں دو دیکھنے والی جو ہوتی ہیں وہ سرچ والیوم اور کمپٹیشن۔ کمپٹیشن میں 3 کیٹیگریز دی ہوتی ہیں، ہائی کمپٹیشن ہے، لو کمپٹیشن ہے اور میڈیم کمپٹیشن ہے۔ ہائی کمپٹیشن والے ورڈز میں جانا نئی ویب سائٹ کے لیے یا نئے پیجز کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ جگہوں پہ استعمال ہوا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے سرچ والیوم، منتھلی کتنے لوگ اس ورڈ کو سرچ کر رہے ہیں۔ جب میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورسز کے بارے میں لکھا تو سب سے ٹاپ پہ
جو آیا جس کا لاکھوں میں منتھلی سرچ ہے امریکہ کی مارکیٹ میں، وہ تھا ڈیجیٹل MKTG۔ مارکیٹنگ پورا نہیں یوز کیا ہوا انہوں نے، ڈیجیٹل MKTG یہ ورڈ جو ہے سب سے زیادہ یوز ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ آن لائن ڈگری، پھر تیسرے نمبر پہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ آن لائن۔ اسی طرح کوئی 500 ورڈز کے قریب انہوں نے سجیشنز دی ہوئی ہے۔ ہم نے ان ورڈز کو سرچ کرنا ہے، ان کو انالیٹکس میں ڈالنا ہے، اور پھر ان کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے کنٹینٹ میں کس طرح استعمال کرنا ہے۔ ہم اپنی بلاگز لکھیں گے، ہم ٹائٹل لکھتے ہیں، ہم ڈسکرپشن لکھتے ہیں، ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو بھی چیز لکھیں گے، جو ہمارے کی ورڈز ہیں، ایک مین کی ورڈ ہوگا جو ہم دیکھتے ہیں یار سب سے زیادہ سرچ ہو رہا ہے اور اس کا لو کمپٹیشن ہے، وہ مین کی ورڈ ہم چوز کریں گے، اور اس کے بعد جو باقی 5-6 ہمارے کی ورڈز ہیں وہ ہم اپنی باقی کنٹینٹ میں لکھیں گے۔ جتنا زیادہ دفعہ یہ لکھا ہوا ہوگا اتنا زیادہ ہمارے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ہم لوگ گوگل کے اوپر رینک کر سکیں۔ یعنی ہم نے ایک 2000 ورڈ کا ایک پیراگراف بنایا ہے، ایک ہم نے کنٹینٹ لکھا ہے، اس میں لیٹ سے ہمارا 200 دفعہ اگر یہ یوز ہوا ہے تو یہ بہت اچھا کنٹینٹ سمجھا جائے گا۔